رود کی کتاب یہ الہیاتی آرٹ کا ایک شاندار کام ہے اور یہ ہمیں اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ خدا ہماری روزمرہ زندگی کی خوشیوں اور مشکلات میں کس طرح شامل ہے۔ کتاب میں 3 اہم کردار ہیں: نیومی جو بیوہ ہو گئی، روت موابی اور بوئز اسرائیلی کسان، اور ان کی کہانی 4 ابواب میں بیان کی گئی ہے جو خوبصورتی سے تشکیل دیے گئے ہیں۔ آئیے غور کریں اور دیکھیں کہ یہ سب کیسے سامنے آتا ہے۔ باب نمبر 1 اس جملے کے ساتھ شروع ہوتا ہے: انہی ایام میں جب قاضی انصاف کیا کرتے تھے، اور یہ ہمیں قضات کی کتاب کے انتہائی تاریک اور مشکل ایام کی یاد دلاتا ہے، اور یہاں ہم قحط میں زندہ رہنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے بیت لحم کے ایک خاندان سے ملتے ہیں۔ خوراک کی تلاش میں وہ اسرائیل کے قدیم دشمن ملک مواب میں چلے جاتے ہیں اور وہاں خاندان کا باپ مر جاتا ہے۔ بیٹے موابی عورتوں عرفہ اور روت سے شادی کر لیتے ہیں اور پھر بیٹے بھی مر جاتے ہیں، اور اس طرح پیچھے صرف نیومی اور اس کی نئی بہویں رہ جاتی ہیں۔ نیومی کے پاس مزید وہاں ٹھہرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور یوں وہ اپنی نئی بہوؤں سے کہتی ہے کہ تم دونوں اپنے اپنے میکے چلی جاؤ، اور نیومی جانتی ہے کہ ایک غیر قوم سے آنے والی نئی بیوہ کی زندگی اسرائیل میں بہت مشکل ہو جائے گی، لہٰذا وہ ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ وہیں رہ جائیں۔ عرفہ مان جاتی ہے لیکن روت نہیں مانتی۔ وہ نیومی کو غیر معمولی وفاداری دکھاتی ہے اور کہتی ہے، جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا۔ اور اس طرح وہ دونوں اکٹھی اسرائیل واپس چلی جاتی ہیں، اور باب کا اختتام نیومی کے اپنا نام بدل کر مارا رکھنے کے ساتھ ہوتا ہے، عبرانی میں جس کا معنی ہے تلخی، اور وہ اپنی المناک قسمت پر نوحہ کرتی ہے۔ باب 2 نیومی اور روت کی گفتگو کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جہاں وہ خوراک کی تلاش میں جا رہی ہیں، اور یہ فصل کی کٹائی کے آغاز میں ہوتا ہے، اور اس طرح روت خوراک کی تلاش میں باہر جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالیاں چننے بوئز کے کھیت میں جاتی ہے جو کہ نیومی کا رشتہ دار ہوتا ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ بوئز اعلیٰ کردار کا آدمی ہے اور وہ روت پر غور کرتا ہے، اور اس طرح اس کی کہانی کی مزید معلومات لینے کے بعد وہ اس کو غیر معمولی فراخ دلی دکھاتا ہے۔ وہ خصوصی انتظام کرتا ہے تاکہ پردیسن روت اس کے کھیت میں سے بالیاں جمع کر سکے، اور ایسا کرنے میں بوئز دراصل توریت کے ایک واضح حکم کی تعمیل کر رہا ہے کہ تم مسافر پروری اور غریب پروری کرنا۔ بوئز نیومی کے ساتھ روت کی وفاداری سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اسے دعا دیتا ہے کہ خدا اسے اس کی دلیری کا اجر دے۔ چنانچہ روت اس دن گھر آتی ہے اور نیومی کو بتاتی ہے کہ وہ بوئز سے ملی تھی، اور وہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ بوئز ہمارے خاندان کا مخلصی دینے والا ہے۔ اب یہ خاندان کو چھڑانے والی چیز یہ اسرائیل میں ثقافتی مشق تھی، جہاں اگر خاندان کا ایک مرد مر جاتا اور پیچھے بیوی یا بچے یا زمین چھوڑ جاتا تو خاندان کے مخلصی دینے والے کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ بیوہ سے شادی کرے، زمین کو سنبھالے اور خاندان کی حفاظت کرے۔ یوں نیومی امید کرنے لگتی ہے کہ شاید اب بھی اس کے خاندان کا کوئی مستقبل ہے۔ باب 3 کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ نیومی اور روت بوئز کو اپنے حالات سے آگاہ کرنے کا ایک منصوبہ بناتی ہیں۔ روت غمزدہ بیوہ کا لباس پہننا چھوڑ دے گی اور اشاروں سے ظاہر کرے گی کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے، اور اس طرح روت اس رات بوئز سے ملنے کھیت میں جاتی ہے، اور جب وہ پہنچتی ہے بوئز جاگ جاتا ہے اور پوری طرح چونک جاتا ہے، اور روت اپنا ارادہ صاف بتا دیتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے کہ کیا تو نیومی کے خاندان کو بچائے اور مجھ سے شادی کرے گا؟ بوئز ایک بار پھر نیومی اور اس کے خاندان کے ساتھ روت کی وفاداری پر حیران ہے، اور وہ روت کو کہتا ہے، تو پاک دامن عورت ہے۔ یہ وہی اصطلاح ہے جو امثال 31 والی عورت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لہٰذا بوئز روت سے کہتا ہے کہ تو کل تک انتظار کر، اور میں گاؤں کے بزرگوں کے سامنے قانونی طور پر تیری اور نیومی کی کفالت کی ذمہ داری لوں گا۔ اور اس طرح روت کے نیومی کے پاس واپس جانے پر باب ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ان تمام حالیہ واقعات پر حیران ہوتی ہیں۔ باب 4 میں سب کچھ باہم اکٹھا ہو جاتا ہے۔ آخری لمحے میں یہ ہوتا ہے کہ بوئز دریافت کرتا ہے کہ ان کے خاندان کا ایک اور رکن ہے جو نیومی کے زیادہ قریب ہے، اور وہ خاندان کو چھڑانے کے لیے زیادہ حقدار ہے۔ لیکن آخری لمحے میں خاندان کے اس فرد کو پتہ چلتا ہے کہ اسے موابی روت سے شادی کرنا ہوگی، تو وہ انکار کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں بوئز روت کی پاک دامنی کو جانتا ہے، اور اس طرح وہ نیومی کی خاندانی جائیداد لے کر روت سے شادی کر لیتا ہے، اور اس طرح جیسے شروع میں روت نیومی کے
خاندان سے وفادار تھی، اسی طرح بوئز بھی نعومی کے خاندان سے وفادار ہے۔ کہانی باب 1 میں بیان کردہ سارے سانحات کے الٹ کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر اور بیٹوں کی موت کا غم اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب روت کی دوبارہ شادی ہو جاتی ہے اور وہ ایک نئے بیٹے کو جنم دیتی ہے اور نعومی کو خوشی مل جاتی ہے، اور آغاز اور اختتام کے درمیان یہ ہم آہنگی اور بھی قابل ذکر ہے۔ یاد رکھیں، ابتدائی سانحے کے بعد روت کی جانب سے وفاداری کا ایک عظیم عمل پیش آیا، اور اب یہ بوئز کی وفاداری کے عمل سے مماثل ہے جو خاندان کی بحالی کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہم آہنگی اندرونی ابواب کے نمونے کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ ہر باب کا آغاز یوں ہوتا ہے کہ نعومی اور روت اپنے مستقبل کا منصوبہ بناتی ہیں، اور اس کے بعد روت اور بوئز کے درمیان ایک بامعنی ملاقات ہوتی ہے، اور ہر باب کا اختتام یوں ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے نعومی اور روت اس سے خوش ہیں۔ کہانی خوبصورتی سے تشکیل دی گئی ہے، اور یہ تشکیل دراصل کہانی کی ایک دلچسپ خصوصیت سے جڑی ہوئی ہے۔ خدا کا ذکر اس میں کس قدر کم ہوتا ہے۔ کردار چند بار خدا کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، لیکن راوی در حقیقت ایک بار بھی خدا کے براہ راست کہانی میں کچھ کرنے کا ذکر نہیں کرتا، اور یہی اس کی تابناکی ہے، کیونکہ کہانی کے ہر منظر کے پیچھے ان تمام کرداروں کے حالات اور انتخابات کو یکجا کرتے ہوئے خدا کی دستگیری کام کر رہی ہے۔ نعومی کا المیہ اس کے لیے یہ سوچنے کا سبب بنتا ہے کہ خدا اس کو سزا دے رہا ہے، لیکن دراصل پوری کہانی نعومی اور اس کے خاندان کو بحال کرنے کے خدا کے مشن کے متعلق ہے، اور وہ یہ سب روت اور اس کی جرت و وفاداری کے ذریعے کر رہا ہے جو کہ نعومی کی زندگی میں شفا لاتی ہے، لیکن بوئز کے بغیر نہیں، جو غیر سنجیدہ کسان نہیں، جو سخاوت اور وفاداری سے بھرا ہوا ہے۔ اور یوں خدا اس کی دیانتداری کو روت کی دلیری کے ساتھ ملا کر نعومی اور اس کے خاندان کو بچانے کے لیے استعمال کرتا ہے، اور اس طرح یہ کہانی شاندار طریقے سے خدا کے مقاصد اور مرضی کے انسان کے فیصلوں اور مرضی کے ساتھ باہمی تعامل کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا دنیا میں اپنے بحالی کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کی وفادار فرما برداری کو ایک ساتھ باندھتا ہے، اور یہ کہانی کے حقیقی انجام کا سبب بنتا ہے۔ روت کی کتاب ایک نسب نامے کے ساتھ یہ دکھاتے ہوئے ختم ہوتی ہے کہ کس طرح بوئز اور روت کا بیٹا عبید داؤد بادشاہ کا دادا تھا، جس سے مسیح کا سلسلہ نسب نکلا، اور یوں اس کہانی میں معمولی نظر آنے والے یہ دنیاوی عام واقعات دنیا کی نجات کے لیے خدا کی عظیم کہانی میں بنے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح روت کی کتاب ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کس طرح خدا ہماری زندگی کی عام دنیاوی تفصیلات میں بھی کام کر سکتا ہے، اور روت کی کتاب اسی سب کے متعلق ہے۔